السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے 11ویں جماعت و سورۃ البقرہ کی تفسیر کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات ہائلہ مصائب انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل من کان عدوا لجبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، عدوا دشمن، جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو جان لے وہ خبردار ہو جائے کہ بے شک اس جبریل علیہ السلام نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم پر، علی قلبک، تمہارے دل پر۔ فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ جبریل علیہ السلام تو خود نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور وہی نازل فرماتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہے، یہ قرآن، اور کتابوں کی تصدیق کر دے جو پہلے گزرے ہیں۔ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے، پس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا۔ پھر جبریل علیہ السلام کی دعوت سے اس کو نہ ماننا نری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبریل کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، اس کے دوسرے ملائکہ سے یا اس کے رسول سے یا خود میکائیل علیہ السلام جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو تو اللہ کے ساتھ اور سارے فرشتوں کے ساتھ پھر تمہاری دشمنی ہوگی۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکائیل، اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، اور یقیناً انزلنا الیک آیات بینات، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح آیت نازل کی، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بعض یہود کو جو عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد میں تورات میں لیا گیا تھا، ان کو یاد دلایا گیا تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا ایسا نہیں ہے
کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یہود نے کوئی بھی عہد کیا ہے، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے کسی ایک گروہ اور ایک جماعت نے اس عہد کو توڑ ڈالا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول تشریف لائے، مصدق لما معه، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، وہ پیغمبر اور رسول ان کی ہی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک خاص عہد کا ذکر فرماتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا، نبذہ ڈالنا، چھوڑنا، فریق نے ایک جماعت، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنے پیٹوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان یہودی لوگوں نے ان کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، واتبعوا، انہوں نے تابعداری کی، مطلب جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان نے کفر کیا، بلکہ شیطان نے ہی کفر کیا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہاں کچھ لوگوں نے اسرائیلی روایت نقل کی ہے جو اس کی تفسیر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ بے وقوف لوگ جو سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت بھی ظاہر فرما دی۔ ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس کی تفسیر کے ساتھ کوئی خاص عہد ہے۔ کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے عہد میں ان پر جو الزام لگایا گیا تھا سحر و جادو کا کہ اس کے ذریعے یہ اپنا حکومت چلا رہا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سحر کی حقیقت، سحر کیا ہوتا ہے؟ سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر مخصوص چیزوں کا ہو جیسے جنات شیاطین کا اثر، یا مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر، یا مخصوصات کا ہو مگر وہ مخصوصات مخفی ہو، پوشیدہ ہو، جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں پوشیدہ ہو، یا نجوم سیارات کا اثر وغیرہ۔ یہ اپنے ایک فن ہوتا ہے، ستاروں کے ذریعے یہ علوم بعض لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ جب آپ کر رہے ہیں تو یہ ان کی موافقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایک الگ علم ہے۔ سحر کے مختلف اقسام ہے۔ ایک قسم محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی، جیسے بعض شعبہ باز اپنی ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سحر اور معجزے میں فرق، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسی ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں، وہ جادوگروں کی عزت کرنے لگتے ہیں، ان کے فین اور محبوب ان کو بن جاتے ہیں۔ سو فرق تو اصل حقیقت کے اعتبار سے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے ہے۔
حقیقت کا فرق تو یہ ہے، سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہے یہ دائرۂ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، وہ اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے۔ فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب پوشیدہ ہو تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے، اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ ایک خط مشرق بعید سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے پوشیدہ ہونے کے سبب لوگوں کو مغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے، بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور سحر اور معجزہ کی حقیقت کا ایک فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبیعہ کے براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور جادو اسباب طبیعہ پوشیدہ کا اثر ہوتا ہے، اس میں اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب پوشیدہ اور مخفیہ ہوتے ہیں۔ حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی وشافی ہے یہ بیان کہ اس میں فرق ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام پر سحر و جادو کا اثر ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام پر بھی سحر و جادو کا اثر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے جو اوپر بتلائی گئی کہ سحر در حقیقت اسباب طبیعہ ہی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اسباب طبیعہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا، انبیاء علیہ السلام کا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء کرام متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہ آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو یہ سحر کی حقیقت کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دی۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان نے ہی کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں بابل، وما انزل اس کی تابعداری کی، واتبعوا ما انزل علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت، جو دو فرشتے، اس ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرا ماروت تھا، اتارا گیا تھا، وما انزل اتارا گیا تھا، وما يعلمان من اہل، وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے، حتی یقولت جب تک یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ کہ ہم تو ہے ہی آزمائش، نحن فتنۃ ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر پس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، یہ جادو کرتے تھے کہ مرد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، وما هم بضارین به من احد، اور اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر،
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، ویسی بات سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، وَلَا يَنفعُهُمْ، اور فائدہ نہ دیتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس بات کا سودا کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو یقیناً اس کا ثواب اللہ کے ہاں خیر، بہت اچھا ہوتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ بھی جان لیتے تھے۔ سحر و جادو، جب معلوم ہو کہ سحر کفر اعتقادی عملی سے خالی نہیں، تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ تعویذ وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہے اور حرام ہے، اور اگر الفاظ مشتبہ ہو، ان معنی معلوم نہ ہو، اور شیاطین و بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح سحر بابل کے علاوہ باقی قسم سحر کی، ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ خالی اور مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے، ان سے تعویذ یا دم کیا جائے اور ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔